الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہمیشہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. امریکہ سے تبسم محسن الوی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام اہل فکر، اہل قلم، شعراء کرام اور شاعرات کا دل کی گہرائیوں سے اپنی تنظیم معاملہ ورلڈری فورم کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں. آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں. خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا. جس ہمیں پروگرام کا آغاز اس رب کائنات کے نام سے جس نے یہ دنیا تخلیق فرمائی اور کلام الہی کا ہمیں تحفہ عطا کیا اور ہم سب کو اشرف المخلوق کا عظیم تر درجہ عطا کیا. کلام الہی کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں امریکہ سے محترم جناب تنویر پور صاحب. بہت بہت شکریہ تبسم بہن. آپ سب کو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلاوت سماعت فرمائیے. تیسرے پارے کی ابتدائی آیات پیش کرتا ہوں. سورہ بقرہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق اللہ العلی العظیم. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ. تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 اور 254 تیسرے پارے کی ابتدائی دو آیات ہیں. اب سماعت فرمائیں. منظم تفہیم پیش کرتا ہوں. امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے. وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا. وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ. اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا. بڑا ہی مہربان ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا. اور یہ آیت 253 اور 254 تیسرے پارے کی ابتدائی دو آیات سورہ بقرہ. تو یہ سماعت فرمائیے. سنو لوگو ہدایت کے لیے ہم نے رسول بھیجے، انہیں ایک دوسرے پر فوقیت بخشی دیے رتبے. کوئی ایسا تھا جس سے ہم کلامی خود خدا نے کی کیے درجے بلند، اس نے کسی کو حیثیت بخشی. دیے واضح دلائل ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، مدد روح القدس سے ہم نے دی اس ابن آدم کو. اگر منظور ہوتا رب کو ایسا ہو نہ سکتا تھا جو ان کے ماننے والے ہیں آپس میں کریں جھگڑا. دلائل امر حق کے پاس ان کے تھے مگر پھر بھی ہوئے وہ مختلف باہم، کوئی تابع کوئی ضدی. ہوا تھا اختلاف ان سب میں ظاہر، بعض نبیوں کے لڑے آپس میں اور وہ سب قتال و قتل میں الجھے. کوئی ایمان لایا اور کوئی کافر بنا، خود ہی ارادے اور عمل کی ان کو رب نے دی تھی آزادی. یہاں کافر سے مراد اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، نافرمانی کی.
کوئی ایمان لایا اور کوئی کافر بنا، خود ہی ارادے اور عمل کی ان کو رب نے دی تھی آزادی۔ مشیت یہ نہیں رب کی کہ جبرن نیک بن جائیں، مٹائیں اختلاف اپنا سب انسان ایک بن جائیں۔ اگر اللہ کو منظور ہوتا ایسا ہو جاتا، اگر اللہ کو منظور ہوتا ایسا ہو جاتا، نہ لڑتے بندے آپس میں نہ بہتا خون بندوں کا۔ اگر اللہ کو منظور ہوتا ایسا ہو جاتا، نہ لڑتے بندے آپس میں نہ بہتا خون بندوں کا۔ مگر اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے وہ قادر، مگر اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے وہ قادر۔ وہ لیتا امتحان بندوں کا ہے مومن ہے یا کافر، وہ لیتا امتحان بندوں کا ہے مومن ہے یا کافر۔ سنو ایمان والو ہم نے تم کو مال بخشا ہے، کرو تم خرچ اس میں سے ہماری راہ میں دینا ہے۔ عمل اس پر ابھی کر لو جو دن آئے قیامت کا، نہ اس دن دوستی ہوگی نہ ہوگا وہاں کوئی سودا، نہ اس دن دوستی ہوگی نہ ہوگا وہاں کوئی سودا۔ سفارش بھی نہ دے گی فائدہ تم سب سمجھ رکھو، سفارش بھی نہ دے گی فائدہ تم سب سمجھ رکھو۔ وہی ظالم ہے جو کافر ہے میری بات یہ سن لو، وہی ظالم ہے جو کافر ہے میری بات یہ سن لو۔ کافر یعنی اللہ کے نافرمان لوگ سبھی آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ بھی فرمایا قرآن پاک میں، انی فعال لما یرید، کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ تو حشر کے دن وہ کسی سے مشورہ نہیں کرے گا، نہ کسی سے پوچھے گا کہ تم بتاؤ کہ اس کو کیا کروں۔ وہ جو چاہے گا خود کرے گا، خود حساب لے گا۔ اور اسی لیے سورہ بقرہ کے آخر میں فرما دیا کہ جی ایک ایسی قوم ہے، ایسی امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے کام آئے گا، جو تم کرو گے تمہارے کام آئے گا۔ اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم سے پہلے لوگوں نے کیا کیا تھا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس معلومات کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، نہ ہم سے مشورہ لیا جائے گا، کسی سے کوئی مشورہ نہیں لے گا۔ سفارش بھی اسی کی قبول ہوگی جس کو اللہ اجازت دے گا، جس میں سب سے بڑے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ۔ جی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ جی ہمیں محرم الحرام کا جو مقدس اور متبرک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہوتا ہے، یہ ہجری سال کے آغاز کا ہے، اور ذوالحجہ جو ہر آخری سال ہجری سال کا آخری اختتام پر ہوتا ہے۔ اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام بھی ایثار اور قربانی کا مظہر ہے، وہاں ہجری سال کا آخری مہینہ بھی قربانی اور ایثار کا مظہر بنتا ہے۔ تو اس کی اسماعیل علامہ اقبال ہجری سال کا آغاز ہمیں تاریخ اسلام کا فیصلہ واقعے کی یاد دلاتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانسار صحابیوں کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی جانب، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دین حق کی سربلندی اور انسانیت کی فلاح کے لیے ہجرت مدینہ کا عظیم سفر اختیار فرمایا تھا۔ صبر، استقامت، اخوت، ایثار، اللہ تعالیٰ پر قابل یقین اور توکل کا لازوال درس ہمیں ملتا ہے۔ وہاں میں سب سے بڑی عظیم قربانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ معرکہ کربلا کے آفاقی اسباب کی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ امام علی مقام کا لازوال جذبوں کا امین ہے۔ وہاں کہنا چاہیے کہ یہ مہینہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد دلاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج ہمارا یہ تقدیسی ہم لوگ آج کے ساتھ ساتھ منقبہ درود و سلام پیش کرنے اور آپ سب لوگوں کے عقیدتوں کے چراغ دلانے آج کی محفل ہے۔ ہدیہ عقیدت امام علی مقام حضرت امام حسین